السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، پارہ نمبر 18 میں ہے اور اس کی ٹوٹل 64 یعنی 64 آیات ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ٹھیک ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان کے تدخلو تم داخل ہو۔ تدخلو میں داخل کا لفظ پوشیدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بھی بتایا تھا۔ ان تدخلو کہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، وہی بیت کی جمع، غیر مسکونتن مسکون یعنی رہائش پذیر، یعنی جو رہائش پذیر نہ ہوں، ٹھیک ہے، جو آباد نہ ہوں۔ مسکن سے یہ ہے یعنی جو آباد نہ ہوں، مطلب کیا ہوا؟ غیر آباد، غیر مسکونتن غیر آباد گھروں میں تم داخل ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ فیہا ایسے گھر میں، متاع لکم کہ تمہارا اس میں فائدہ ہو، متاعن فائدہ ہو، ضرورت ہو، لکم تمہارے لیے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم چھپاتے ہو، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، بدا کا معنی ظاہر کرنا ہے، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیسا علیکم جناح، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان تدخلو کہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن جو غیر مسکن یعنی غیر آباد گھر ہیں، فیہا اس میں، متاع لکم تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ اب اس میں جو ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت نہ صرف لینی ہے بلکہ اجازت کے لیے رضا بھی معلوم کرنی ضروری ہے۔ تو اب ادھر یہ بتایا کہ ایسے گھر جہاں مسکن نہیں، جہاں لوگ آباد نہیں ہیں، رہائش پذیر نہیں ہیں، اور تمہارا وہاں کوئی کام ہے، تمہارا کوئی مقصد ہے تو تم وہاں جاتے ہو، تو وہاں اجازت نہ لینے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ کون سے گھر ہیں؟ جیسے آپ کہہ لیں کہ غیر آباد علاقے جو ہیں مثلاً اس میں ہوٹل آ جاتے ہیں، سرائے خانے آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے شاپس یعنی دکانیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، مال ہیں، تو یہ ایسے ہیں گھر، تو اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے نا جو چار دیواری پر مشتمل ہو۔ تو اب وہی مراد کے ایسے مالز یا شاپس یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہوٹل وغیرہ جہاں لوگوں کا مسکن جو ہے وہ صرف ان کی ضرورت کی وجہ سے ہے، تو ایسے میں آپ کا بغیر اجازت داخل ہونا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ظاہر کر دیا فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تو ایسی جگہوں پہ تمہارا فائدہ جہاں تم جاتے ہو۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی یہ نکلتا ہے کہ ایسے بھی بغیر اجازت جا کر بیٹھنے میں کسی کے گھر میں جو ہے وہ اس صورت میں جب آپ کو پتہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ کہ گھر میں کوئی بھی نہیں اور آپ کسی کے گھر میں بھی جا کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرض محال آپ کو یہ اجازت دے دے کہ آپ جا کر بیٹھے میرے کمرے میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ خود کسی کام سے گیا ہو یا وہ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ میری غیر موجودگی میں اس ٹائم، مطلب آپ اس وقت، آپ کو کوئی وقت دیا جائے کہ آپ اس وقت میرے گھر میں آئیے گا، اگر میں نام بھی ہوا تو آپ میرے گھر میں بیٹھ جائیے گا، میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں بھی جو ہے وہ، اگر آپ کو اجازت اس چیز کی ہو کہ آپ کو پرمیشن دی جائے کہ آپ میری غیر موجودگی میں اگر آئیں تو آپ یہاں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی دلوں کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ بھی تم ظاہر اور پوشیدہ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری نیت کس لیے تھی، کس سینس میں تم کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہو، بغیر اجازت جا کر بیٹھے ہو یا جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔
آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و بارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔